امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے 3 فضیلتیں نوازتا ہے۔ پہلی فضیلت نمازی کو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس نمازی کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک رب تعالی رحمت ہی رحمت برسا دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت جو نمازی کے لیے وہ ہے کہ جہاں پر نمازی کھڑا ہوتا ہے اس کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک ہر طرف فرشتوں کی محفل سج جاتی ہے، جو کہ اس نمازی کا اعزاز ہوتا ہے۔ تیسری، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آسمانوں پر منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ لوگو، اگر اس نمازی کو پتہ چل جائے کہ میں کس ذات کے ساتھ اس وقت ہم کلام ہوں، تو یہ ساری زندگی اسی نماز کے اندر ہی گزار دے، یہ کبھی بھی سلام نہ پھیرے، نماز میں ہی ساری زندگی گزار دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ خزاں کا موسم تھا تو اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کی 2 شاخیں پکڑیں، اس کو ایسے ہلایا۔ جب ہلایا تو اس درخت کی شاخیں ہلانے کی وجہ سے وہاں سے بہت سارے پتے وہ گرنے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، دیکھو جس طرح اس درخت کی شاخوں کو ہلانے کی وجہ سے اس کے پتے نیچے گر رہے ہیں، اسی طرح جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو جاڑ دیتا ہے، اس بندے کے گناہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی روایت میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مثالیں دے دے کر نماز کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بندے کے سر پر گناہوں کی ٹوکری ہوتی ہے۔ بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے، رب کی ثنا پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی سورہ فاتحہ شریف، قرآن کریم کی کوئی آیہ مبارکہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ جو گناہوں کی ٹوکری ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہی جھک جاتی ہے۔ جب ساتھ جھکتی ہے تو اس ٹوکری سے گناہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس ٹوکری سے اور زیادہ گناہ نیچے زمین پر گرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک وقت آتا ہے کہ نمازی سجدے کر کر کے اپنے سارے کے سارے گناہ ایسے ہی جاڑ لیتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کے راوی ہیں، صحاح ستہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، بتاؤ جس آدمی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر چل رہی ہو اور وہ آدمی روزانہ 5 وقت اس نہر میں
روزانہ 5 وقت غسل کرے، بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں باقی رہے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی حال ایک نمازی کا ہوتا ہے کہ نمازی جب 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جس طرح اس نہر میں غسل کرنے والے کے جسم پر بظاہر کوئی میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں رہتی۔